بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 2 سال کے ہوئے تو حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ اب تو وقت آ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے والدین کے حوالے کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ اس بارے میں آپ کی والدہ سے بات کرنے کے لیے گئیں اور ان سے کہا، حضرت آمنہ سے آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں۔ میں ڈرتی ہوں کہیں اس پر مکہ کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے ان سے بار بار کہا تو حضرت آمنہ مان گئیں اور ہم آپ کو پھر اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ کچھ بڑے ہو گئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے، وہ آپ کو کھیلتے نظر آتے، آپ ان کے نزدیک نہ جاتے۔ ایک روز آپ نے مجھ سے پوچھا، امی جان کیا بات ہے، دن میں میرے بھائی بہن نظر نہیں آتے؟ آپ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حلیمہ فرماتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں، شام کے بعد گھر آتے ہیں۔ یہ جان کر آپ نے فرمایا، تب مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جانے لگے۔ آپ خوش خوش جاتے اور واپس آتے۔ ایسے میں ایک دن میرے بچے خوف زدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان جلدی چلیے ورنہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے۔ دوڑ کر وہاں پہنچے، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کھڑے ہوئے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو سینہ چاک کیے جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی حالت ہوئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، ہم نے آپ سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ آپ نے بتایا، میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ دونوں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، ہاں یہ وہی ہے۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے پکڑا اور لٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایات میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہیں سے اثرات ڈالتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، پھر ہم آپ کو گھر لے آئے۔ اس وقت میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھ سے کہا، حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ اچانک غائب ہو گئے، میں حواس باختہ ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا، میں آج رات محمد کو لے کر آ رہی تھی۔ جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں۔ عبد المطلب یہ سن کر فوراً کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ کے مل جانے کے لیے دعا کی، پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ غرض دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھیں۔ عبد المطلب نے پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت قد نکال چکے تھے، اس لیے عبد المطلب پہچان نہ سکے۔ آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے، تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ آپ کو گھوڑے پر آپ نے آگے بٹھایا اور
مکہ کی طرف چلے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائیں ذبح کی اور مکہ والوں کی دعوت کی۔ آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ کے پاس آئی تو انہوں نے پوچھا، حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے آئی؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ ابھی آپ کے پاس اور رہے۔ انہوں نے جواب دیا، یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی ہوں کہیں انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، لہٰذا انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی، بولی مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ حلیمہ سعدیہ نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے، ان واقعات کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئی تھی۔ پھر سینہ مبارک چاک کیے جانے والا واقعہ پیش آیا تو وہ آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہوئی۔ وہ چند واقعات حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ اس طرح بیان کرتی ہیں، ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری۔ یہ لوگ آسمانی کتاب تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، کیا آپ لوگ میرے بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ساتھ میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں انہیں تفصیلات سنائی۔ یہودی تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے، اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ میں نے ان کی بات سن لی تھی، وہ کہ اس کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، سو میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نہیں یہ رہے اس بچے کے باپ۔ تب انہوں نے کہا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے ضرور قتل کر دیتے۔ یہ بات انہوں نے اسی لیے کہی کہ انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا، ہر طرف ان کا بول بالا ہوگا، ان کی پیدائش اور بچپن کی یہ علامات ہوں گی اور یہ کہ وہ یتیم ہوں گے۔ اب چونکہ ان سے حلیمہ سعدیہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے تو انہوں نے خیال کر لیا یہ وہ بچہ نہیں۔ اس طرح انہوں نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی طرح ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ وہ آپ کو عکاظ کے میلے میں لے آئی۔ جاہلیت کے دور میں یہاں بہت مشہور میلہ لگتا تھا۔ یہ میلہ طائف اور نخلا کے درمیان میں لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے، کھیلتے کودتے اور بڑھائیاں بیان کرتے۔ حلیمہ سعدیہ آپ کو لیے بازار میں گھوم رہی تھی کہ ایک کاہن کی نظر آپ پر پڑی۔ اسے آپ میں نبوت کی تمام علامات نظر آ گئی۔ اس نے پکار کر کہا، لوگو اس بچے کو مار ڈالو۔ حلیمہ اس کاہن کی بات سن کر گھبرا گئی اور جلدی سے وہاں سے سرک گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور اس نے ہمیشہ اپنے نبی کی حفاظت کی۔ یہ ساری باتیں حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضرت آمنہ کو بتائی اور کہا، میں اب اس کو اپنے پاس مزید نہیں رکھ سکتی، یہ آپ کی امانت ہے، یہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے، اب آپ اس کو سنبھالیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔